پاکستان کا پانی روکا گیا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ واہگہ بارڈر بھارت کے لیے فضائی حدود اور تجارت فوری بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا بڑے اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ پاکستان کا سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر عالمی فورم سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ بھارت کی آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ اجلاس میں پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر لگائے گئے تمام اقدامات مسترد۔ بھارتی دفاعی اتاشیوں کو 30 اپریل تک پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ بھارتیوں کے لیے سلوک ویزا استثناء اسکیم کے تحت ویزے منسوخ کیے گئے۔ پاکستان میں موجود سکھ مذہبی یاتریوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پہلگام حملے پر بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کی بھارتی کوشش ناقابل قبول قرار۔ پانی پاکستان کا اہم قومی مفاد ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ پاکستان اپنی لائف لائن کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ پانی کا بہاؤ موڑا گیا تو بھارت کے اس اقدام کا فوری طاقت کے ساتھ بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے پاس حملے سے متعلق نہ کوئی تحقیقات ہے اور نہ ہی ثبوت۔ اس حملے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش بے بنیاد اور غیر منطقی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے عالمی معاہدوں کے منافی بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لے لیا۔ بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا یک طرفہ اقدام کسی بھی طور پر قبول نہیں۔ بھارتی الزامات اور فیصلے غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، بھارت کے سندھ طاس معاہدے معطل کرنے کے جواب میں شملہ معاہدہ ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے بھارت کے ایک ایکشن کا جواب دیا ہے۔ بھارت نے جیسا حملہ کیا اسے ویسا ہی جواب ملے گا۔ بھارت نے الزامات لگائے لیکن کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ ہماری مسلح افواج ہر قسم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہم پوری طرح تیار ہیں، بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان اپنی حفاظت کے لیے کسی عالمی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ کہا، پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ کلبھوشن بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کی زندہ گواہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں پہلگام واقعے پر سوالیہ نشان ہیں۔ بھارت اپنے لوگوں کی حفاظت میں ناکامی کا ملبہ دوسروں پر نہیں ڈال سکتا۔ جنگوں میں بھی سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا بھارت کو بھرپور جواب۔ کہا، سندھ طاس معاہدہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے، ہم اس پر عمل درآمد کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ بھارتی اقدامات گیدڑ بھپکیاں تھیں، ہم نے بھارتی اقدامات کا 2 گنا بڑھ کر جواب دیا۔ سندھ طاس معاہدے کے معطلی کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ بولے، پاکستانی فضائی حدود بند کرنے سے بھارتی ایئر لائنز کو کروڑوں کا نقصان ہوگا، جس کا اثر بھارتی معیشت پر بھی پڑے گا۔ حکومت پاکستان کا بھارت کو ترکی و ترکی جواب۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ پاکستان نے بھارت کو اپنے جوابی فیصلوں سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ ڈیماش بھارتی ناظم الامور گیتا سری واستو کے حوالے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے ڈیفنس، ایئر اور نیول اتاشی کو ناپسندیدہ قرار دینے کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کو 30 افراد تک محدود کرنے، سکھ یاتریوں کے علاوہ تمام بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کی مذمت۔ کہتے ہیں، معاہدے کی معطلی جارحیت اور خطے میں امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بھارتی اقدام انتہائی اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارت ماضی میں بھی بین الاقوامی دوروں پر فالس فلیگ آپریشنز کا سہارا لیتا آیا۔ بھارت نے آج ایک بار پھر پہلگام میں وہی پرانی چال دہرائی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی مہم کا مؤثر اور متحرک حصہ رہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مودی سرکار کی ایک اور اوچھی حرکت۔ بھارت نے حکومت پاکستان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکس ہینڈل کو بھارت میں بند کیا گیا۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں 28 سیاحوں کی ہلاکت کے بعد پاکستان کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان کیا۔
سنتاس معاہدے کو چھیڑ کر بھارت نے کشیدگی کو ہوا دی ہے۔ معاہدے میں واضح طور پر لکھا ہے کوئی فریق یکطرفہ روا طور پر معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کی گفتگو، کہتے ہیں پہلگام میں سیاحوں پر حملہ افسوسناک ہے۔ بھارت بغیر ثبوت ہر واقعے کا الزام پاکستان پر لگا دیتا ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ بہتر ہوتا مودی حکومت الزامات کے بجائے ثبوت پیش کرتی۔ بھارت اس وقت آبی جارحیت پر اترا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری ہٹ دھرمیوں پر آواز اٹھائیں۔ مشال ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا فالس فلیگ آپریشن بھارتی ذہنیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عالمی سطح پر بھارتی میڈیا جھوٹے پروپیگنڈے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کشمیریوں کی روایت ہے کہ انہوں نے کبھی مہمانوں اور سیاحوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ علاقائی امن اور استحکام کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل ضروری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جمعے کو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہڑتال کی کال دے دی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کانفرنس نے بھارت کے متنازع وقف ترمیمی قانون اور مقبوضہ کشمیر میں غیر مقامیوں کو ڈومیسائل دینے کے خلاف ہڑتال کی کال دی۔ حریت کانفرنس کا کہنا ہے مودی حکومت کے مذموم منصوبوں کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مارچ کیا جائے گا۔ وقف ترمیمی قانون کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کے سیاسی، مذہبی اور سماجی تشخص پر حملہ ہے۔ حریت کانفرنس کے مطابق بھارت فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھی بھارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دی، نوٹن جاری کر دیا گیا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا نوٹن 23 مئی کو رات 12 بجے تک مؤثر ہوگا۔ نوٹن کے مطابق پاکستانی فضائی حدود بھارتی رجسٹرڈ سول اور ملٹری طیاروں کے لیے دستیاب نہیں۔ بھارتی ایئر لائنز اور آپریٹرز کی ملکیت طیارے پاکستانی حدود میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ بھارتی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب، پہلگام حملے میں مردہ قرار دیا گیا جوڑا زندہ نکلا۔ سوشل میڈیا پر بیان بھی سامنے آ گیا۔ پہلگام حملے میں مبینہ طور پر ہلاک بھارتی نیول آفیسر سے منسوب تصاویر، ویڈیوز جعلی نکلیں۔ بھارتی میڈیا نے زندہ بھارتی جوڑے کی پرانی تصاویر مبینہ طور پر ہلاک افراد کے ساتھ منسوب کی۔ ویڈیو میں نظر آنے والی لڑکی نے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں کہا، ہم زندہ ہیں، معلوم نہیں ہماری تصاویر کو بھارتی میڈیا پر کیوں چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ آئندہ دو طرفہ سیریز نہیں کھیلیں گے، بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے آئندہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈیا پاکستان آخری بار 2012-13 میں سیزن 2 طرفہ سیریز میں آمنے سامنے آئے تھے۔ بی سی سی آئی کے نائب صدر نے کشمیر میں پہلگام حملے کے بعد اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھارتی سفارتکاروں کو 48 گھنٹے میں نکالنے کا حکم مطالبہ کر دیا۔ کہا پہلگام واقعہ بھارت کی جھوٹی کارروائی کی ایک اور مثال ہے، عالمی برادری نوٹس لے۔ کلبھوشن یادو بھارتی ریاستی دہشت گردی کا زندہ ثبوت ہے۔ پہلگام واقعہ بھارت کی اندرونی بحرانوں سے توجہ ہٹانے کی سازش ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کینال کے معاملے پر بڑی پیش رفت، وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات رنگ لے آئی۔ وزیراعظم نے دریائے سندھ پر نہریں بنانے کا منصوبہ روک دیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا، مشترکہ مفادات کونسل میں جب تک رضامندی سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک کوئی نہر نہیں بنے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے امریکی نائب سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں ملکی سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں کا باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، دونوں فریقین کے درمیان باہمی دلچسپی کی امور پر بات چیت ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 17 ملزمان پر فرض جرم عائد، انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کو شاہ فیصل تھانے میں ہنگامہ آرائی اور سرکاری املاک کے نقصان پہنچانے کی کیس کی سماعت۔ راجہ اظہر، فہیم خان اور شاہ نواز جدون سمیت دیگر ملزمان پیش ہوئے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل راولپنڈی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر، درخواست سے موقف اختیار کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما جیل میں سیاسی ملاقاتیں اور میڈیا بیان دینے پر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ عدالت کے حکم کے باوجود میڈیا کو انٹرویوز دے کر توہین عدالت کر رہے ہیں۔
یہ جیل کے قواعد جیل روس 1978 کی خلاف ورزی ہے۔ سوشل میڈیا پر جعلی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف پولیس کا ایکشن۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج۔ پولیس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 23 مقدمات درج کیے گئے۔ قومی اداروں کے خلاف قابل اعتراض اور نازیبا مواد کی تشہیر میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اداروں کی تضحیک اور تمسخر اڑانے والے عناصر کو قانون کی گرفت میں لے کر سخت سزا دلوائی جائے گی۔ خواتین کو بااختیار بنانا اور سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ خواتین آئی ٹی کے شعبے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہتی ہیں پاکستان کا آئی ٹی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی گاڑی کو حادثہ، بریک نہ لگنے سے ٹکر۔ مریم اورنگزیب حادثے میں بال بچ گئیں۔ پیچھے سے آنے والی گاڑی نے بریک نہ لگائی جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ بغیر لائسنس خاتون گاڑی چلا رہی تھیں جس سے بریک نہ لگی۔ حادثہ غیر ذمہ دار ڈرائیونگ کا نتیجہ تھا۔ مریم اورنگزیب کا موقع۔ بیماریوں سے بچاؤ کا سب سے مؤثر ہتھیار احتیاط، آگاہی اور ویکسینیشن ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ورلڈ ایمونائزیشن ویک پر پیغام۔ پنجاب حکومت کی ایمونائزیشن مہم محفوظ مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ پولیو، خسرہ، ٹی بی، ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن مہم جاری ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج آنکھیں دکھانے لگا۔ سندھ میں ہیٹ ویو کی صورتحال ختم۔ پنجاب میں گرمی کی لہر برقرار، متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں آج بھی ہیٹ ویو اور گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ اپریل کے اختتام تک درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ۔ شہر قائد میں سمندری ہوائیں بحال ہو گئیں، درجہ حرارت میں کمی متوقع۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستانی سٹار فواد خان کی بالی ووڈ فلم ابیر گلال کی ریلیز خطرے میں پڑ گئی۔ فواد خان اور وانی کپور کی فلم کے خلاف سوشل میڈیا پر بائیکاٹ مہم زور پکڑ گئی۔ بھارتی شدت پسند حلقے کی جانب سے فلم میں فواد خان کو کاسٹ کرنے پر اعتراض۔ بھارتی فلم اور ٹیلی ویژن ڈائریکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر اشوک پنڈت نے ایک فلم کی ریلیز کی مخالفت کر دی۔ کہا یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 10 میں سنسنی خیز مقابلے، پلیئرز کی چھکے چوکوں کی برسات، پشاور زلمی کی ایک اور کامیابی، لاہور قلندرز کا 129 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔ قلندرز کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی، فخر زمان فلاپ ہو گئے، 10 رنز بنا کر آؤٹ۔ آصف علی، عبداللہ شفیق، ڈیرل مچل ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے۔